نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہیں خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں خواب میں اذان یا بانگ سننے کے حوالے سے۔ تو حاضرین، اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ ان سب تعبیروں کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں حاضرین خواب کی تعبیر کی جانب۔ بانگ نماز یعنی اذان۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ مصلح مومن پاشا خواب میں دیکھے کہ کسی معروف جگہ سے اذان کی آواز سنتا ہے یا خود نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج کرے گا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یعنی اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تمہاری طرف پیادہ آئیں گے۔ اور اگر غیر معروف جگہ پر اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مکروہ اور ناپسند بات پہنچے گی، اور اگر یہ بات کوئی فاسق شخص دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو چوری میں گرفتار کریں گے۔ اور اگر دیکھے کہ نماز کے لیے اذان کسی مسجد یا مینار سے دیتا ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ بستر پر سویا ہوا اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی عورت سے پیار و محبت کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اپنے گھر میں اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ مفلس اور درویش ہوگا۔ اور بیان کرتے ہیں کہ اس کے اہل بیت میں سے کوئی مرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کوچہ میں اذان دیتا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ جاسوسی کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کنویں یا سردابہ میں اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ آدمی زندیق یا منافق ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اپنی عورت کے ساتھ اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا سے جلدی رحلت کرے گا۔ اور اگر اذان میں کلمات کے اندر زیادتی اور کمی کو دیکھے تو دلیل ہے کہ لوگوں پر ظلم و ستم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کوئی بچہ اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ماں باپ جھوٹ بولیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اذان حمام میں دیتا ہے تو یہ دین اور دنیا میں اس کی بدحالی کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اذان قافلہ یا لشکرگاہ میں دیتا ہے تو اس کی تعویل بد ہے۔ اور اگر دیکھے کہ کوئی مجوسی قید خانہ میں بانگ یا نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور تکبیر کہی ہے تو دلیل ہے کہ قید خانہ سے رہائی پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اذان لہو و بازی میں دیتا ہے تو یہ ہلاک ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سچی بات کہے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ مینار پر اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ بزرگی اور حکومت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ گھر کے گوشے میں اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ کار حق میں خیانت کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سردابہ میں اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ سفر کو جلدی جائے گا اور اس میں رنج و بلا اٹھائے گا اور دیر تک رہے گا۔ اور اگر دیکھے کہ پہاڑ پر اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ ظالم قوم میں گرفتار ہوگا اور اس کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ کسی تخت پر یا ایسی جگہ پر بطور کھیل اذان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ دیوانہ ہوگا۔ اور اگر دوسرے کی اذان سنے تو دلیل ہے کہ عبادت اور اطاعت کے کام میں سست ہوگا اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ تکبیر کی آواز سنتا ہے تو دلیل ہے کہ حق کے کاموں میں توفیق پائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں اذان 12 وجہ پر ہوتی ہے۔ نمبر 1 حج پر جانا، نمبر 2 سخن، نمبر 3 حکومت ملنا، نمبر 4 بزرگی ملنا، نمبر 5 ریاست ملنا، نمبر 6 سفر پر جانا،
نمبر 7 موت، نمبر 8 افلاس، نمبر 9 خیانت، نمبر 10 جاسوسی، نمبر 11 نفاق اور دینی، نمبر 12 ہاتھ کٹنا۔ تو یہ تھی حاضرین خواب میں اذان سننے کے حوالے سے چند تعبیریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔